بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے غلام آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ 1139 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام مسلمان کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کردہ کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا ہر ایک عضو دوزخ سے بچا لے گا۔ حدیث مبارکہ 1140 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پھر عرض کی کہ کس قسم کے غلاموں کو آزاد کرنا افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غلاموں کو جو گران قیمت ہو اور اپنے مالکوں کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں یہ نہیں کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو یا کسی بے ہنر اناڑی کو کچھ کام سکھا دو۔ میں نے عرض کی اگر میں یہ بھی نہیں کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی زر رسانی چھوڑ دو کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنی جان پر صدقہ کرو گے۔ مشترکہ غلام یا لنڈی کو آزاد کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 1141 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ کسی غلام میں سے آزاد کر دے اور اس کے پاس اس قدر مال ہو کہ پورے غلام کی قیمت تک پہنچ جائے تو کسی عادل کی تجویز سے غلام کی قیمت لگوا لی جائے اور اس غلام کے حصہ داروں کو ان کے حصوں کی قیمت دے دی جائے اور اس کی طرف سے وہ غلام پورا آزاد کر دیا جائے، اور اگر اس قدر مال نہ ہو تو وہ غلام جس قدر آزاد ہو چکا ہے اسی قدر آزاد رہے گا۔ آزاد کرنے اور طلاق دینے اور اسی کے مانند دوسرے معاملات میں غلطی اور بھول ہو جانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ 1142 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں بطور وسوسہ کے آئے جب تک ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کی نیت سے یوں کہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور آزاد کرنے میں گواہ بنانا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ 1143 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب اسلام لانے کے ارادے سے آنے لگے اور ان کا غلام ان کے ہمراہ تھا تو وہ راستے میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ غلام ایسے وقت لوٹ کر آیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام تمہارے پاس آ گیا۔ پس انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام آزاد ہے۔ راوی قیس کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ پیاری اور لمبی میری رات پر دلائی، اس نے دارالکفر سے مجھ سے نجات۔ مشرک غلام کا آزاد کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 1144 صحیح بخاری شریف سیدنا حاکم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے 100 اونٹ سواری کے لیے لوگوں کو دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ تو سیدنا حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کچھ کام میں دور جاہلیت میں کرتا تھا اور ان کو عبادت سمجھتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم جس قدر عبادت کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو، یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کتاب الزکاة میں گزر چکی ہے۔ جس شخص کسی
عربی غلام کا مالک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ 1145 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مطلق پر اس حال میں حملہ کیا کہ وہ لوگ غافل تھے اور ان کے چوپائیوں کو چشمہ پر پانی پلایا جا رہا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنگی آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں ملی تھی۔ حدیث مبارکہ 1146 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں سے محبت رکھنے لگا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 باتیں سنیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتے تھے۔ میری تمام امت میں سے دجال پر یہی لوگ زیادہ سخت ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے صدقات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، اور ان کے قابلے میں سے ایک لنڈی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔